صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر نشر کیے جانے والے سلسلے مدنی خاکے اور دیگر نشریات مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بٹتا ہے باڑا کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ جنت میں لے جانے والے اعمال، یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے، اس میں 2000 سے زائد مستند احادیث موجود ہیں۔ درود پاک کی فضیلت کے متعلق ایک حدیث پاک، اس سے صفحہ نمبر 498 سے پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور ایک فرشتہ اس درود کو مجھ تک پہنچانے پر مقرر ہے۔ یہ طبرانی کبیر حدیث نمبر 7611 ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ماہ ربیع النور شریف کی بہاریں ہیں۔ اس ماہ نور میں مدنی چینل نے خصوصی سلسلہ فیضان قصیدہ نور شروع کیا، اور اس میں حاضری کی ایک بار پھر سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آئیے اپنے ثواب کو بڑھانے کے لیے پہلے جلدی جلدی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اچھی نیت بندے کو جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ تو اچھی نیتیں اس نیت کے ساتھ، کس نیت کے ساتھ؟ ثواب کے لیے، رضا الہی کے لیے کرتا ہوں۔ یہ نیت کیجئے کہ اول تا آخر شرکت کروں گا، حسب موقع عز و جل کہوں گا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھوں گا، حسب موقع رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا، اہم مدنی پھول لکھوں گا۔ اگر لکھنے کا اہتمام ہے تو یہ نیت درست ہوگی، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ نیت کریں۔ صلو علی الحبیب سن کر کہنے والے کی دلجوئی اور ثواب کے لیے اور اطراف کی اشیاء کو اپنے درود پڑھنے پر گواہ بنانے کی نیت کرتے ہوئے انشاءاللہ درود پاک پڑھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سید اعلی حضرت علی رحمت رب العزت نے جو قصیدہ نور لکھا ہے، اس میں 59 اشعار ہیں۔ کئی اشعار الحمدللہ ہم پڑھنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، مزید آگے پڑھتے ہیں۔ بینیے پوری نوری پر شاہ بکا
رخشاں ہے وہ کا نور کا ہے لیوان حمد پر ہے لیوان حمد پر اڑتا پریرا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. سبحان اللہ. ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بینی پر نور، بینی یعنی ناک مبارک، بینی پر نور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سر تپا نور ہی نور، نور ہی نور، نور ہی نور ہے. تو آپ کی بینی مبارک بھی نور ہے، ناک مبارک، اس پر نور کا شعلہ ہر وقت چمکتا رہتا تھا. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ بس قیامت کے روز جو آقا کے ہاتھ میں لیواء الحمد تعریف کا جھنڈا ہوگا اس کا پھریرا اڑ رہا ہے. سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بینی مبارک سیرت مصطفیٰ سے آپ کو میں عرض کرتا ہوں. یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے اور سیرت کے مطابق بہت پیاری کتاب ہے. ماہ ربیع النور شریف میں یہ پوری کتاب پڑھنے کی نیت کر لیجیے. آقا کی سیرت پڑھیں گے تو سبحان اللہ آقا کی محبت دل میں پیدا ہوگی انشاءاللہ عز و جل. تو صفحہ نمبر 572 پر ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی متبرک ناک خوبصورت تھی، دراز تھی، بلند تھی، ایک نور چمکتا تھا. جو شخص بغور نہیں دیکھتا تھا وہ یہ سمجھتا تھا آپ کی مبارک ناک بہت اونچی ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناک بہت زیادہ اونچی نہ تھی بلکہ بلندی اس نور کی وجہ سے محسوس ہوتی تھی جو آپ کی مقدس ناک کے اوپر جلوہ فگن تھا. نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں بہار شریعت. یہ بھی مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے اور بہار شریعت سال ہر سال سے چھپ رہی ہے مگر ایسی بہار شریعت شاید ہی کسی نے چھاپی ہو. الحمدللہ قدر تسہیل کے ساتھ، تخریج کے ساتھ. تو بہار شریعت حصہ اول صفحہ نمبر 147 مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ الکوی لکھتے ہیں. میں آپ کو ابھی عرض کر رہا ہوں کہ لیوائے حمد کیا ہے. آقا کے ہاتھ میں لیوائے حمد ہوگا نا کہ جس کا اعلیٰ حضرت ذکر کر رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بینی مبارک، ناک مبارک پر جو نور کا شعلہ وہ چمک رہا ہے، نور چمک رہا ہے، تو ایسا لگتا ہے جیسے آقا کے ہاتھ میں قیامت کے روز جو حمد کا جھنڈا ہوگا وہ لہرا رہا ہے. تو حمد کا جھنڈا وہ کیا ہے؟ عقیدہ نمبر 11. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھنڈا مرحمت ہوگا جس کو لیوائے حمد کہتے ہیں. سبحان اللہ. تمام مومنین حضرت آدم علیہ السلام سے آخر تک سب اسی کے نیچے ہوں گے. اعلیٰ حضرت اپنے سلام میں لکھتے ہیں نا، جس کے زیر لیواء آدم من سیوا اس صدا سیادت پہ لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے لیوائے حمد کئی بار سنا ہوگا. ایک تو آپ نے یہ سنا کہ بروز قیامت
جھنڈا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مرحمت ہوگا اور سارے مومنین اولین و آخرین اس جھنڈے تلے ہوں گے. مزید سنیے، مشکاۃ شریف میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے، ترمذی شریف کے حوالے سے. آقا فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں، فخریہ نہیں کہتا. میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، فخریہ نہیں کہتا. اس دن کوئی نبی آدم علیہ السلام اور ان کے سوا ایسا نہ ہوگا جو میرے جھنڈے تلے نہ ہو. میں ان میں پہلا ہوں جن سے زمین کھلے گی، فخریہ نہیں کہتا. اب میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، اس کے تحت مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت جلد 8 صفحہ نمبر 23 پر لکھتے ہیں اس فرمان عالی کے بہت معنی کیے گئے. ایک یہ کہ واقعی ایک جھنڈے کا نام لواء الحمد ہے. یہ جھنڈا اللہ تعالی کی اعلی نعمت ہے جو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگی، کیونکہ اللہ عز و جل کی حمد سب سے افضل ہے. نمبر 2، قیامت میں سب سے پہلے سجدے میں گر کر اللہ تعالی کی بے مثال حمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کریں گے. ایسی حمد اس سے پہلے کسی نے نہ کی ہوگی، اور علانیہ حمد بھی حضور ہی کریں گے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حمد کے جھنڈے سے یہی مراد ہے، یعنی اعلان حمد. نمبر 3، بہت سے معنی ہیں نا. تیسرا معنی، حمد سے مراد ہے اللہ تعالی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد فرمانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کا اعلان فرمانا کہ تمام دنیا اور خود اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کا اعلان کرے، قیامت کا حساب صرف 4 گھنٹے میں ہوگا، باقی یہ 50,000 برس کا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح خوانی میں صرف ہوگا. انہی وجوہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد، محمد اور محمود ہے، بلکہ حضور کی امت کا نام حمادون، کیونکہ یہ حضور محمد کی امت ہے. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. سبحان اللہ. تو بہت سے معنی مفتی صاحب نے بیان کیے. تو ایک معنی یہ بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک جھنڈا عطا ہوگا جس کے نیچے سارے ہوں گے، آدم علیہ السلام اور اس کے علاوہ بھی انبیاء اسی کے نیچے ہوں گے. اور اس میں اعلی حضرت نے سبحان اللہ وہ اپنے ایک شعر میں ہی جن کے زیر لوا آدم و من سوا اس سزائے سیادت پہ لاکھوں سلام، اس حدیث پاک کو اعلی حضرت نے اپنے 2 مصروں میں بیان کر دیا. سبحان اللہ. ہے لیواء الحمد پر، ہے لیواء الحمد پر اڑتا پریرا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. مصحف عارض پہ ہے خط شفیع نور کا، مصحف عارض پہ ہے خط شفیع نور کا. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مصحف عارض پر، مصحف کہتے ہیں قرآن کو، عارض رخسار آقا کا چہرہ، سبحان اللہ، اس کو اعلی حضرت نے مصحف سے قرآن سے تشبیہ دی. ہمارے آقا کا اخلاق کیا ہے؟ قرآن. ٹھیک ہے. اور خط یعنی لکیر، شفیعہ سفارشی، قبالہ تحریر بینامہ. سبحان اللہ. یہ اعلی حضرت فرما رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کے رخسار مبارک پر جو داڑھی مبارک کا خط انور ہے نا، یہ گناہ گاروں کو شفاعت کی خوشخبری سنا رہا ہے.
تو تحریر قبالہ بخشش جمیل الرحمان قادری رضوی اعلی حضرت کے جو خلیفہ ہیں مرید ہیں ان کا کلام ہے نا قبالہ بخشش. قبالہ یعنی تحریر، مطلب ہوا قبالہ بخشش یعنی بخشش کی تحریر. تو اعلی حضرت فرما رہے ہیں کہ گناہ گاروں تمہیں شفاعت کا اجازت نامہ مبارک ہو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خط مبارک جو ہے یہ گویا قبالہ بخشش ہے، یہ خط شفیعہ ہے، شفاعت کا یہ خط ہے. انشاءاللہ عز و جل مزید وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ریش مبارک کا ذکر انشاءاللہ کرتے ہیں. اب وہ سلسلے کا وہ ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ پھر اس کو کل عرض کیا جائے گا. کل کے سلسلے میں آپ سنیے گا. صلو علی الحبیب، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، منور کی آمد، نور کی آمد. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. ابھی جو آپ نے سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0312-492-1389 اور 0301-2612-176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.